الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ان قریب بے وقوف لوگ جو لوگوں میں سے ہیں وہ کہیں گے کہ کس نے ان کو پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ پہلے تھے۔ اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی، اور وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ یہ جو سیقول پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، دوسرا پارہ اگرچہ یہ پہلے ہی کا حصہ ہے، سورہ بقرہ پوری چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب مدینہ تشریف لائے تو حکم یہ ہوا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھیں۔ اب بیت المقدس کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، 16 یا 17 مہینے تقریباً آپ نے منہ کر کے نماز پڑھا، لیکن اللہ کے نبی اور تمام صحابہ سب کی خواہش یہی تھی کہ ہم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں جو ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید اللہ اب حکم نازل کر دے، اب حکم نازل کر دے۔ تو دل یہ چاہتا تھا کہ قبلے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، لیکن حکم اللہ کا یہ ہے کہ نہیں، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ تو سارے صحابہ اور اللہ کے نبی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ پھر اللہ نے حکم فرمایا اور یہ کہا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آج سے اب تم اپنا رخ قبلے کی طرف کرو، یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو۔ تو یہ حکم بعض صحابہ کو تو اس حالت میں ملا جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو اسی نماز کی حالت ہی میں وہ گھوم گئے، جس کو آج مسجد ذوالقبلتین کہا جاتا ہے، کہ وہ جو 4 رکعت کی نماز تھی، 2 رکعت تو بیت المقدس کی طرف کر کے پڑھی گئی اور باقی 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف کر کے پڑھی گئی۔ اصل میں یہاں پر اللہ نے ایک جو نقطہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے جو قبلہ بیت المقدس کو بنایا تھا وہ اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ تم میں سے کون ہے جو رسول کی بات مانتا ہے اور کون ہے جو اپنے منہ کو پھیر لیتا ہے، یہ ہم جاننا چاہتے تھے۔ اور وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ حکم بڑا دشوار تھا سوائے اس کے جن کو اللہ نے ہدایت دی ان کو چھوڑ کر۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، منافقین نے، کہ یہ بتاؤ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی اور اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے، تو وہ لوگ جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور وہ مر گئے اسی پر، ان کا کیا ہوگا؟ اس طرح کے سوالات کو کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ پہلی بات جان لو کہ مشرق ہو یا مغرب سب اللہ کا ہے، اس کا وہ جدھر چاہے حکم دے، لہذا تم اس میں مت پڑو، اور جو اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہ کرے گا، یعنی وہ جو تمہاری نمازیں ہیں ان کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا ہے کہ شرک کے ساتھ، کفر کے ساتھ کوئی جنت نہیں جائے گا، ان کا وہ بدلہ دنیا ہی میں مل جائے گا، دنیا ہی ان کے لیے ہے۔ لیکن جو اہل کتاب میں سے کوئی بھی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو یا مشرک ہو، کافر ہو، نیک کام کر رہا ہے اور پھر وہ ایمان لے آئے، اگر وہ ایمان لے آتا ہے تو اس کی ساری نیکیاں سب جوڑی جائیں گی اور کاؤنٹ ہوں گی، اور ان پر اللہ ان کو بدلہ دے گا آخرت میں، اور ساری برائیاں ان کی ختم کر دی جائیں گی۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ حق کی طرف لپک کر آتے ہیں، رسول کی پیروی کرنا، کون ہے جو رسول کی پیروی کرنے والا ہے یہ ہم جاننا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آج بھی ہے، اس دنیا میں آج بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا۔ لوگوں کی جماعت میں کون ہے جو رسول کی پیروی کرنے والا ہے اور کون ہے جو اپنے دلوں کی پیروی کرنے والا ہے، اللہ اس کو جان کر رہے گا۔
ایک آیت اسی طریقے سے فرمائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہماری زندگی خوشیوں سے کبھی غموں سے دو چار ہوتی رہتی ہے، زندگی کے اندر مختلف پڑاؤ آتے ہیں، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی دکھ، کبھی رنج، کبھی اندوہ، یہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے اوپر مصیبت آ جائے، جب پریشانی آ جائے تو تم پہلی بات صبر کرو، صبر کرو، صبر کا راستہ اختیار کرو، اور دوسری بات نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے قریب ہو جاؤ، اور یاد رکھو جو صبر کرنے والے ہیں اللہ انہی کے ساتھ ہے۔ یہ مصیبتیں کبھی انفرادی طور پر آتی ہیں، کبھی اجتماعی طور پر آتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم تنہا اپنے گھر کے اندر پریشانیوں سے جوجھ رہے ہوتے ہیں، بیماریوں سے جوجھ رہے ہوتے ہیں، قرض سے جوجھ رہے ہوتے ہیں، مقدمات سے جوجھ رہے ہوتے ہیں، یا بہت ساری مشاکل اور مصیبتیں ہمارے اوپر رہتی ہیں جو ہم کو بے چین کیے رہتی ہیں۔ اور کبھی پوری قوم کے اوپر مصیبت آتی ہے، تاریخ میں بھی مصیبتیں آئی ہیں، ابھی بھی ہیں، اور آئندہ بھی ہو سکتی ہیں، پوری قوم پر مصیبت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبردار، ہمت کبھی نہ ہارو، اپنے رب پر، اپنے اللہ پر یقین رکھو، اور ان مصیبتوں کا حل اللہ کے پاس ہے۔ پہلی بات صبر کرو، دل اپنا بڑا رکھو، دل اپنا مضبوط رکھو، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں کسی حالت میں، یہ حالات اللہ لانے والا ہے اور تمہاری حفاظت بھی اللہ کرنے والا ہے۔ بس تم دو چیزیں اختیار کرو، نمبر ایک صبر کی راہ اختیار کرنا، اول فول بکنا، جنون میں آ جانا، پاگل ہو جانا، اور رنج اور غم میں مبتلا ہو کر دل کا بیٹھ جانا، یہ سب حرکتیں مت کرو، مضبوط رکھو اپنے دل کو، اور نماز کی طرف لپکو، اللہ سے دعا طلب کرو، اللہ سے مانگو، اور جتنا تمہارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوگا اللہ ان مصیبتوں کو دور کرے گا۔ اور یاد رکھو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مار دیے گئے، اللہ کے نام پر جنہیں قتل کر دیا گیا، جو شہید ہو گئے، جن کو اس لیے مارا گیا کیونکہ وہ مسلمان ہیں، جن کے اوپر اس لیے تلوار اٹھائی گئی کیونکہ وہ اللہ کے لیے تھے، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، ایمان کے نام پر جس شخص کو بھی قتل کر دیا گیا تو سنو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ سب کے سب زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو، وہ اللہ کے پاس ہیں، عند ربہم یرزقون، دوسری جگہ پر اپنے رب کے پاس ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ شہادت کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، شہید کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ کتنے ہی صحابہ کرام ہیں جو جنگ احد کے موقع پر جب کافر کا پاسا پلٹ گیا اور انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، کتنے ہی ایسے مسلمان تھے انہوں نے کہا واللہ انی لاجد رائحۃ الجنۃ من وراء احد، اللہ کی قسم مجھے احد پہاڑ کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو آ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کو دکھا دیا۔ تو اللہ کی راہ میں جو مارے گئے ہیں تم انہیں ایسے مت سمجھو، ان کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ اور ایک اور بات وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں یقیناً آزمائیں گے، کبھی خوف دے کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی مال میں، نفس میں، پھلوں میں کمی کر کے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو اے نبی بشارت سنا دیجیے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، وہ جن کے اوپر کوئی مصیبت آئی، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ کی طرف سے انعامات نازل ہوتے ہیں۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ قرآن پاک کی ایک تیسری آیت، اس سورے کے اندر بہت احکامات ہیں، عورتوں کے تعلق سے بھی احکامات ہیں، اور
طلاق کے لحاظ سے بھی احکامات دیے گئے ہیں کہ طلاق کیسے دے دی جائے، اور یہ کہ جن کو طلاق دی گئی ہے وہ اپنی عدت کیسے گزاریں گی، بہت سارے اس طرح کے احکامات اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ ایک جملہ اور جو بیان کیا گیا ہے، وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرک عورتوں سے شادی مت کرنا، حَتَّى يُؤْمِنَّ، جب تک وہ ایمان نہ لائیں، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور ایک مومن باندی وہ بہتر ہے مشرکہ سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے وہ مشرک عورت تم کو کتنی ہی اچھی لگے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور اے عورتوں تم سنو، تم کسی مشرک مرد سے شادی مت کرنا، حَتَّى يُؤْمِنُوا، جب تک وہ ایمان نہ لائیں، وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور ایک مومن غلام مشرک سے بہت بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، چاہے وہ مشرک مرد تم کو اچھا ہی کیوں نہ لگے۔ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ سب کے سب تمہیں جہنم میں لے کر جانے والے ہیں۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر پیش کرتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ تو ایمان اور کفر کا مسئلہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ایمان کے ساتھ، جس کا آدمی کے پاس ایمان ہو وہ کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرتا۔ شادی بیاہ یہ تو بہت عظیم ہے، یہ تو اللہ کے نبی کا حکم ہے، ان کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ کسی مشرک کے ساتھ کیسے روا ہے، کسی کافر کے ساتھ کیسے روا ہے؟ لہٰذا اللہ نے کھول کر بالکل بیان کر دیا کہ تمہیں اجازت نہیں ہے، وہ کتنے ہی اچھے کیوں نہ لگیں، شیطان اچھا بنا کر کیوں نہ پیش کرے، عمدہ بنا کر کیوں نہ پیش کرے، لیکن تمہارے ایمان کی آزمائش ہے، تم اپنے ایمان پر جمے رہنا۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو ایمان پر جمنے کی اور ایمان پر خاتمے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔